دنیا میں کئی جگہیں ہیں، کچھ اتنی خوبصورت کہ آنکھیں رک جائے اور کچھ ایسی کہ روح سجدہ کرنے لگے، مگر ایک جگہ مکہ کے ایک پہاڑی پر ہے جہاں وقت رک گیا تھا، جہاں آسمان نے پہلی بار زمین سے بات کی تھی، جہاں اللہ نے انسان سے پہلی بار کہا اقرا۔ ہاں، یہ ہے غار ہرا، وہی غار جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جایا کرتے تھے اور جہاں سے نبوت کا پیغام شروع ہوا۔ چلیے شروع کرتے ہیں غار ہرا کی ایک سفر۔ مکے کی گرمی اپنے عروج پر تھی، صحرا کی ہواؤں میں ایک خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے عظیم انتظار چھپا ہوا تھا۔ انہی گرمی بھری راتوں میں ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ ہو کر تنہا رہتا تھا۔ جہاں لوگ اپنے بتوں کے ساتھ تھے، یہ شخص صرف اپنے رب کے ساتھ تھا۔ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جگہ غار ہرا تھی۔ غار ہرا جبیل نور کی چوٹی پر واقع ایک چھوٹی سی غفا، جو دیکھنے میں تو بس چند قدموں کا گھر تھا، لیکن روحانیت میں ایسی گہرائی تھی کہ آج تک ہر مومن اس جگہ کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزمرہ کی دوریوں سے دور ہو کر اس غفا میں جاتے، اکیلے، تنہا، صرف اللہ کی یاد میں گم، کسی کتاب کے بغیر، کسی نبی کے پیغام کے بغیر، مگر اللہ کی قدرت کو دیکھ کر سوچنے والے۔ وہ سوچنے والوں میں سے تھے، ان لوگوں میں سے جن کی خاموشی بھی ایک دعا ہوتی ہے۔ ہر روز جب مکہ کی گلیاں بت پرستی سے بھری ہوتی ہیں، جب لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، عورت کی عزت خاک میں ملا دی جاتی ہے، تو اس حالت کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تلاش تھی۔ نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی کتاب، صرف ضمیر بولتا تھا، اور ضمیر کو کہنے پر وہ غار ہرا میں چلے جاتے تھے۔ غار ہرا کا سفر آسان نہیں تھا، پتھر سے بھری ہوئی راستے، دھوپ کی شدت، پاؤں کو چھل جانا، لیکن دل کا جذبہ ان سب پر بھاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر دنوں تک رک جاتے تھے، کھانا پانی سب لے کر جاتے اور تنہائی میں اللہ کے بارے میں سوچتے تھے۔ وہ راتیں جب پورا مکہ سویا ہوتا تھا، وہ راتیں جب صرف تارے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور غار ہرا میں ایک دل رب سے رابطہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ لمحے کسی بھی انسان کی زندگی کے سب سے گہرے، سب سے روشن لمحے ہوتے ہیں، جب بندہ دنیا کا کاٹ کر رب سے جڑتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ مہینوں تک چلتا رہا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ رمضان کی ایک رات تھی، چاندنی نے جبل نور پر روشنی بکھیری ہوئی تھی۔ غار ہرا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے، جیسے روز بیٹھا کرتے تھے، مگر آج کچھ اور تھا۔ اچانک ایک روشنی چھائی، ہوا کا جھونکا رکا، اور غفا کے اندر ایک مخلوق آئی، ایک نورانی مخلوق، فرشتہ جبریل امین علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقریء، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگایا، اتنے کی سانس لینا مشکل ہو گیا، پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پہلی وحی، پہلا پیغام، پہلی روشنی، اور اسی وقت انسانیت کے لیے رحمت کا باب کھل گیا۔ وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ غفا سے نکلے، نیچے اترے، ہر پتھر، ہر قدم پہ تحمل سے چل سیدھا گھر کا رخ کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، کہا مجھے چادر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا، مگر زمین چمک رہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ پر اللہ کبھی غصہ نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، جنہوں نے کہا یہ وہی ناموس جبریل علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، آپ وہی نبی ہیں جس کا انتظار دنیا کر رہی تھی۔ آج بھی غار ہرا ویسے ہی ہے، چھوٹی سی جگہ، مگر ہے ہر قدم پر نور چھپا ہوا ہے۔ وہاں آج بھی لوگ جاتے ہیں تاکہ قدموں کی نشانی چھو سکیں جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا۔ وہاں کی خاموشی، وہاں کا سکون، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی وہی روشنی چل رہی ہو۔ جب کوئی شخص غار ہرا تک چڑھائی کرتا ہے تو ہر قدم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یاد آتا ہے، وہ جذبہ جو کسی کتاب
سے نہیں صرف فطرت سے ملتا ہے۔ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ غار ہیرا صرف ایک جگہ نہیں، یہ ایک مثال ہے۔ آج بھی ہر انسان کے اندر ایک غار ہیرا چھپا ہوا ہے، ایک جگہ جہاں وہ تنہا ہوتا ہے، جہاں ان کا ضمیر بولتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم اس غار میں جاتے ہیں؟ کیا ہم رب سے اسی طرح رابطہ کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ انہوں نے تنہائی کو اپنا بنایا۔ ہم بھی اگر اپنے دل کو غار ہیرا میں مل جائیں تو ہو سکتا ہے وہی روشنی ہمیں بھی چھو لے۔ غار ہیرا میں صرف وہی نہیں اتری تھی، وہاں یقین اترا تھا، روشنی اتری تھی، محبت اتری تھی، وہیں سے سب کچھ شروع ہوا۔ اور ہم مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے وہی جگہ آج بھی صراط مستقیم کے دروازے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی غار ہیرا جیسی جذبات، یقین اور تلاش عطا کرے، آمین۔ اللہ ہمیں بھی وہ تلاش، وہ یقین اور وہ نور عطا فرمائے، آمین۔ جب بھی زندگی میں اندھیرا چھائے، جب راستہ کھو جائے، جب دل بے چین ہو جائے تو ایک بار غار ہیرا کی طرف پلٹ کر دیکھو۔ وہاں ایک تنہا نبی تھا، مگر اس کے ساتھ پورا آسمان تھا۔ وہیں سے شروع ہوا تھا نور کا سفر، اور وہیں سے ملتی تھی ہر روح کو روشنی۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جا سکتی۔